بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم قرآن سبق نمبر 6 پیج نمبر 59 تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ پیارے بچوں، آج ہم نے قرآن مجید تلاوت کرنے کے آداب کیا کیا ہیں وہ ہمیں آج سیکھنے ہیں۔ تو دیکھیے، تلاوت قرآن پاک پڑھتے وقت مدرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا سنت ہے۔ نیچے جو امور بیان کیے گئے ہیں ان امور کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ سب سے پہلے وضو کرنا، یعنی قرآن کریم تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ مسواک کرنا، قاری قرآن کے لیے مسواک کرنا خصوصاً سنت ہے۔ جب کوئی انسان قرآن مقدس کی تلاوت کرے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو ہے مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اگرچہ اس نے پہلے ہی وضو کے لیے مسواک کیا ہو۔ قرآن کریم نجس منہ سے پڑھنا مکروہ ہے۔ قرآن کریم جو ہے تلاوت کرتے وقت جو ہے مسواک کرنا قاری قرآن کے لیے خصوصاً کیا ہے؟ سنت ہے، اور نجس منہ سے یعنی ناپاک منہ سے جو ہے قرآن پاک پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ پاک اور صاف جگہ بیٹھ کر تلاوت کرنا مسجد افضل ہے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو انسان کو پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر ہی تلاوت کرنی چاہیے، اور سب سے افضل جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ قبلہ رخ ہو کر اپنا سر خشوع اور خضوع کے ساتھ جھکائے ہوئے بیٹھ کر کے پڑھنا۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنا سر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سر کو جھکا کر جو ہے بیٹھ کر کے قرآن کریم کو پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ تعوذ اور تسمیہ سے ابتدا کرنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرنا، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ سے ابتدا کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ترتیل کی رعایت کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو احکام تجویدیہ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا۔ ترتیل کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھنا، اور ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو احکام تجویدیہ ہیں یعنی تجوید کے احکام کے مطابق جو ہے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا قرآن کریم کو کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ معنی سمجھ سمجھ کر کے تلاوت کرنا، جو کہ قرآن مجید پڑھنے کا اصلی مقصد ہے۔ قرآن کریم جب تلاوت کی جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کے معنی کو بھی سمجھا جائے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا اصلی مقصد یہی ہے تاکہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں اور اس کے اوپر کیا کریں؟ عمل کریں۔ ہاں، جو معنی نہیں سمجھ سکتے اسے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ نہیں کہ انسان جو ہے معنی نہیں جانتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم کے معنی نہیں سمجھ سکتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے پڑھنے سے کیا ہو؟ اسے ثواب ضرور ملے گا۔ اس کے بعد ہے نمبر 8 کہ آیت رحمت پڑھتے وقت انشرح صدر سے رحمت کا سوال کرنا، یعنی جب رحمت کی آیت رحمت پڑھے تو اس وقت کھلے دل سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے رحمت مانگنا، اور آیت عذاب پڑھتے وقت جو ہے رونا اور خوف سے عذاب سے پناہ مانگنا، اور جب آیت عذاب یعنی غضب والی آیت پڑھے تو اس وقت رونا اور خوف کے ساتھ جو ہے عذاب سے جو ہے پناہ مانگنا، مولا ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی وعید اور تقصیر نفس سے فکر مند ہو کر گریہ و زاری کرنا، یعنی
کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو جب وعید کا حکم آئے تو وہاں پر جو ہے اپنی انسان کو خود کی غلطی کے اوپر جو ہے اپنی جو انسان سے جو خطا ہو اس سے فکر مند ہو کر جو ہے گریہ وزاری کر کے رو رو کر کے جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا کہ مولا میرے جو گناہ ہیں ان کو تو ہے معاف فرما۔ عمدہ آواز سے پڑھنا مگر گانے کی طرح نہیں، اس طرح پڑھنا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ قرآن کریم کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ اچھی آواز میں پڑھیں، مگر جو ہے گانے کی طرز کی طرح جو ہے گانے کی طرز بنا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ اس کے بعد بلند آواز سے پڑھنا جبکہ نمازی یا سونے والے کو کراہت نہ محسوس ہو۔ قرآن کریم بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں جبکہ نمازی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی سو رہا ہے تو اسے کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ اگر اس طرح پڑھنے سے ریا کا خوف ہو تو دھیمی آواز سے پڑھنا مسنون ہے۔ اگر یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے آپ پڑھتے ہیں تو کوئی سننے والا یہ سوچے گا کہ یہ جو ہے دکھاوے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ریا کے لیے، ریا کا خوف ہو تو اس وقت کیا ہے؟ نرم آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے دوران نہ اٹھا جائے، نہ بات کی جائے، نہ ہنسا جائے۔ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو بالکل جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران نہ تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں جا سکتے، نہ بات چیت جو ہے دوسرے سے کر سکتے ہیں، اور نہ ہنسا جائے۔ ان چیزوں کا جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت لحاظ رکھنا ہے۔ آیت سجدہ پڑھتے وقت سجدہ کریں۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے 14 جگہ جو سجدے ہیں، جب آیت سجدہ آپ تلاوت کریں تو آیت سجدہ تلاوت کرتے وقت جو ہے آپ کو سجدہ کرنا، اور اس کے بعد جو ہے ختم قرآن کے بعد دعا کرنا، اور ختم قرآن کے بعد پھر ابتدا کرنا۔ یعنی جب آپ قرآن کریم جو ہے سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک جو ہے تلاوت مکمل کر لیتے ہیں، تو جب آپ سورہ ناس تلاوت کرتے ہیں تو والناس کے بعد جو ہے آپ کو دوبارہ جو ہے قرآن کریم کی ابتدا کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب دیکھیے کوشچن اور آنسر۔ اس کے 3 کوشچن ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے قاری کو کیا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ اب جو ہے اس کو جو ہے آپ ٹک لگا لیں۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے قاری کو کیا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلا نمبر 1 وضو کرنا، مسواک۔ قاری قرآن کے لیے مسواک کرنا خصوصاً سنت ہے، اگرچہ اس نے پہلے وضو کے لیے مسواک کیا ہو۔ قرآن کریم نجس منہ سے پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 3 پاک اور صاف جگہ بیٹھ کر تلاوت کرنا مسجد افضل ہے۔ نمبر 4 قبلہ رخ ہو کر اپنا سر خشوع اور خضوع کے ساتھ جھکائے ہوئے بیٹھ کر کے پڑھنا۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے قاری کو جو ہے ان باتوں کا لحاظ رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب دوسرا کوشچن ہے قرآن کریم پڑھتے وقت قاری کو کن آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ تو اب اس کے لیے وہیں سے آگے تعوذ اور تسمیہ سے ابتدا کرنا، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ سے ابتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ ترتیل کی رعایت کے ساتھ پڑھنا، معنی سمجھ کر تلاوت کرنا، آیت رحمت پڑھتے وقت انشرح صدر سے رحمت کا سوال کرنا، اور آیت عذاب پڑھتے وقت رونا اور خوف کے ساتھ عذاب سے پناہ مانگنا۔ یہ قرآن کریم پڑھتے وقت قاری کو ان آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور ختم قرآن کے بعد امور مسنون کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ختم قرآن کے بعد دعا کرنا، اور ختم قرآن کے بعد پھر ابتدا کرنا۔ آگے بلینکس ہیں، مکمل کیجئے۔ قرآن کریم نجس منہ سے پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے افضل جگہ مسجد ہے۔ وہ سورت جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ توبہ۔ اب الفاظ معنی دیکھیے۔ احکام تجویدیہ، تجوید کے احکام، احکام تجویدیہ، تجوید کے احکام۔ انشرح صدر، کھلے دل سے۔ تقصیر نفس، خود کی غلطی۔ گریہ وزاری، رونا اور گڑ گڑانا۔
یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔